ناظرین، چارسدہ، نوشہرہ، ثوابی اور مردان کے متاثرین نے اپنا پہلا روزہ سڑک پر نصب خیموں اور تباہ حال مکانوں کے ملبوں پر افطار کیا ہے تو پبی، تارو جبہ، ترناف فارم، اکبر پورہ کے ہزاروں متاثرین نے بھی ماہ رمضان کا پہلا روزہ پشاور کے ریلیف کیمپوں میں افطار کیا۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں متاثرین کے کیا احساسات ہیں، ہمیں بتا رہی ہیں انیلا شاہین پشاور سے اپنی اس رپورٹ میں۔ پشاور کے علاقے لالا کلی کا رہائشی غلام سرور اپنے خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ اس کیمپ میں پناہ گزین ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اسے اپنے گھر کی یاد ستا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب سے متاثر ہونے والے ہزاروں افراد حکومتی امداد سے نالاں اور اپنے گھروں کو جلد واپس جانے کے منتظر ہیں۔ رمضان کی آمد نے تو ان کے گھر جانے کی خواہش کو کچھ اور بھی بڑھا دیا ہے۔ غلام سرور اور اس کا خاندان اپنی پہلی افطاری پر جہاں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، وہیں اچھے دنوں کی یادیں بھی انہیں دکھی کر رہی ہے۔ رمضان کا مہینہ صبر و استقامت اور دکھ درد بانٹنے کا درس دیتا ہے۔ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ان تباہال مصیبت زدہ بھائیوں کی مشکلات میں ان کا ساتھ دیں تاکہ ان کا غم ہلکا ہو سکے۔ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے اس مہینے میں غلام سرور جیسے کئی بے گھر خاندان اس کیمپ میں مقیم ہے، جن کی یہی دعا ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر گزاریں۔ کیمرامین اماد علی کے ساتھ انیلا شاہین، دنیا نیوز، پشاور۔ خیبر پختونخوا کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی چیدہ چیدہ خبروں اور رپورٹس پر۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مقبوضہ کشمیر سے دریائے چناب میں ایک اور بڑا سیلابی ریلا داخل ہوگا۔ دریا سے ملحقہ گاؤں کی 8000 آبادی کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ سیالکوٹ ہیڈ مرالہ بیراج پر اس وقت درمیانی درجے کا سیلاب ہے اور دریائے چناب میں پانی کی آمد 1,49,993 کیوسک اور اخراج 1,18,298 کیوسک ہے، جبکہ مرالہ بیراج کے فلڈ کنٹرول سینٹر نے دنیا نیوز کو بتایا ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے دریائے چناب میں 24 گھنٹوں کے دوران 2 سے 2.5 لاکھ کیوسک کا ریلا داخل ہوگا، جس کے بارے میں وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ دریائے چناب میں سیلابی ریلے کے داخل ہونے سے دریا سے ملحقہ دیہات کی 8,000 آبادی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب دنیا نیوز پر سیلاب سے بجوات کی 65,000 آبادی کو ملک سے ملانے والے سید پور پل کے حفاظتی بند میں 200 فٹ چوڑا شگاف پڑنے کی خبر نشر ہونے کے بعد وفاقی وزیر بہبود آبادی ڈاکٹر فردوس عاشقوان نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور سیلاب زدگان کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے کہا کہ بجوات کے 84 دیہات کی 65,000 آبادی کو ملک سے ملانے والے پل کے حفاظتی بند میں پڑنے والے شگاف کو پر کرنے کے علاوہ پل کی تعمیر کا جو کام باقی رہ گیا ہے اسے بھی جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دریائے چناب سے بجوات کے جن علاقوں میں کٹاؤ ہو رہا ہے وہاں پر حفاظتی ٹھوکریں بنائی جا رہی ہیں، جس سے دریا کا کٹاؤ روکنے سے بھی آبادی محفوظ ہو جائے گی۔ منڈی بہاؤدین میں پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کو اس کے والد اور بھائی نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ لڑکی کا شوہر گولیاں لگنے سے زخمی ہو گیا۔ منڈی بہاؤدین کے محلہ صوفی پورہ کی شازیہ اور انیل حیدر نے 1.5 سال قبل پسند کی شادی کی۔ شازیہ کے والد اور بھائی نے گزشتہ روز گھر میں گھس کر دونوں پر فائرنگ کر دی، جس سے شازیہ موقع پر ہی دم توڑ گئی، جبکہ اس کے شوہر انیل حیدر کو زخمی حالت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال پہنچایا گیا۔ حالت تشویشناک ہونے پر اسے لاہور ریفر کر دیا گیا ہے۔ منڈی بہاؤدین کے گاؤں شہیدہ والی میں بااثر افراد نے محنت کش کی زمین پر قبضہ کر لیا، مزاحمت پر خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، سیاسی مداخلت پر پولیس نے کارروائی کرنے سے انکار کر دیا، متاثرین کا احتجاجی مظاہرہ۔ معزز شہیدہ والی کے رہائشی محمد شریف کا کہنا ہے کہ ریاض وغیرہ 10 مسلح افراد نے ان کی 69 کنال اراضی پر قبضہ کر لیا ہے، مزاحمت پر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پولیس کو درخواست دی لیکن سیاسی مداخلت پر کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، میری دھرتی میری دنیا کے پلیٹ فارم سے ایک طرف تو عوام کو ملک کے دور دراز اور سیلاب سے تباہ حال پاکستانی بھائیوں کے دکھ درد سے آگاہ رکھا جا رہا ہے، تو دوسری جانب سیلاب کے متاثرین کی مشکلات کو ارباب اختیار تک پہنچانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت سیلاب کے متاثرین اس حوالے سے بھی زیادہ توجہ کے مستحق ہیں کہ یہ ماہ رمضان برکتوں اور نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کی جانے والی نیکیوں کا اجر عام دنوں سے کہیں زیادہ ہے۔ دکھ کی اس گھڑی میں پوری قوم کو یکجان ہو کر حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ناظرین، مسائل کی درست اور بر وقت نشاندہی کے لیے آپ کا میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم سے رابطہ ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے علاقائی خبروں اور مسائل کا جائزہ لیتی رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔